أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین السلام علیکم، سنائیے آپ خیر خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ ہم سیرت النبی کے سلسلے میں اپنی کلاسز لے رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے جہاں پہ بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت مدینے کے حالات کیسے تھے، سیاسی حالات کیسے تھے، مذہبی حالات کیسے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ مدینے کے معاشرتی حالات کیا تھے، اور خاص طور پر یہود کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود مدینے کی ایک بہت بڑی کمیونٹی تھے، اور ان کے جو حالات تھے وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھے تھے۔ آج ہم اس سے آگے چلیں گے۔ اب مکی دور کا خاتمہ ہو چکا تھا اور مدنی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ تو جو مدنی زندگی ہے اس کے بھی 3 دور، مکی زندگی کے بھی 3 دور تھے۔ مکی زندگی میں پہلا دور خفیہ دعوت کا تھا، جو کہ نبوت کے آغاز سے لے کر خفیہ دعوت کے 3 سال کے اختتام تک۔ اس کے بعد 4 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک دوسرا دور تھا، جس میں آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے، ہجرت حبشہ ہوئی، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ تیسرے دور کا آغاز جو ہے وہ مکے سے باہر دعوت دینے سے ہوا، اور اس کا آغاز 11 نبوی کے آغاز سے لے کے ہجرت تک، ہجرت پر جا کر اس کا اختتام ہوا۔ اب جو مدنی زندگی ہے اس کے بھی 3 دور۔ اس کا آغاز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے ہوا، اور یہ دور غزوہ خندق تک چلتا رہا۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے بے پناہ مصیبتیں تھیں، دشمنوں کے معاملات علیحدہ تھے، مسلمان سوسائٹی کے قیام میں بہت سی مشکلات حائل تھیں، اندرونی اور بیرونی مشکلات جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، اور یہ دور جو ہے غزوہ خندق کے اختتام تک ہے۔ دوسرے دور کا آغاز جو ہے وہ غزوہ خندق کے اختتام سے لے کے فتح مکہ تک ہے۔ اس دور میں حالات کا رخ بدل گیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے حالات اتنے مشکل نہ رہے تھے جتنے پہلے دور میں مشکل تھے۔ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کر کے اپنے سب سے بڑے دشمن کو 10 سال کے لیے جنگ نہ کرنے پر پابند کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہی صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے یہ مکہ فتح ہونے کی بنیاد پر ہے۔ تو دوسرے دور کا آغاز خندق کے خاتمے سے لے کے فتح مکہ تک ہے۔ تیسرا دور جو ہے وہ فتح مکہ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہے۔ دوسرے دور میں مسلمانوں نے جزیرۃ العرب میں تمام مشکلات کو ختم کر کے کامیابی حاصل کر لی، اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، اور جو تیسرا دور تھا وہ پھر اسی حکومت کے استحکام کا تھا، اور اس دور کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہوگا۔ آئیے پہلے دور پر ہی چلتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہم پہلے دور کی بات کریں گے۔ تو پہلے دور میں مسلمانوں کے لیے بہت سی مشکلات تھیں۔ مکے میں تو مسلمانوں کو صرف ایک دشمن سے سامنا تھا، اور وہ قریش مکہ تھے، لیکن مدینہ آ کر مسلمانوں کے دشمنوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ ان میں سے سب سے پہلے تو وہی کفار قریش تھے، جن کو بڑی سخت آگ لگ چکی تھی کہ مسلمان اب ہمارے قبضے سے نکل کے جا چکے ہیں، ہماری گرفت سے چھوٹ چکے ہیں، اور وہ مدینہ میں امن و امان سے رہ رہے ہیں۔
قریش مکہ کیونکہ بیت اللہ کی میزبانی کرتے تھے، بیت اللہ کی تولیت ان کے سپرد تھی، اس لیے وہ عرب کی سب سے بڑی معاشی قوت، عرب کی سب سے بڑی دینی قوت، عرب کی سب سے بڑی سیاسی قوت۔ اب ان کی جو مخالفت تھی اور ان کی دشمنی وہ بھی ایک بہت بڑی قیمت رکھتی تھی۔ انہوں نے عرب کے دوسرے مشرکین کو بھی ساتھ ملا لیا اور مدینے کا بائیکاٹ کر دیا۔ مدینے کے لوگوں کے لیے یہ جتنی مشکلات پیدا کر سکتے تھے انہوں نے اتنی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ وہ بھی قریش سے بدلہ لیں۔ مکے میں تو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بند رکھو، صبر کرو، جتنا مرضی ظلم ہو تم نے اس کا جواب نہیں دینا، کیونکہ مکے میں ابھی اسلامی تحریک جو تھی وہ نئی تھی، اس نے ابھی قوت حاصل نہ کی تھی۔ ایسا نہ ہوتا کہ اگر مسلمان اس وقت کفار کو اشتعال دلا دیں تو کفار اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیں۔ اس لیے وہاں پہ حکم تھا مارے کھاتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ریاست دے دی تھی جس کی اکثریت مسلمان تھی، تو اب حالات بدل گئے۔ اب اجازت دے دی گئی کہ مسلمان جو ہے وہ کفار کے ظلم کا جواب دے سکتے۔ تو یہ پہلے دشمن تھے قریش مکہ۔ دوسرے دشمن یہود کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا۔ یہود جو تھے یہ مدینے کی سوسائٹی کا غالب حصہ تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سود خور تھے، اور مدینے کے رہنے والوں کے اندر جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے، کیونکہ یہ اسلحہ بھی بیچتے تھے، تو ان کو اپنے کاروبار کے لیے یہ ضرورت تھی کہ لڑائیاں ہوتی رہیں اور ان کا کاروبار چلتا رہے۔ ویسے بھی سود کے ذریعے انہوں نے مدینے کی بہت سی زمینیں اور باغات اپنے قبضے میں کرنی تھی۔ جب سے انہوں نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ رہے ہیں، ان کو فکر پڑ گیا تھا کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ باغات اور یہ زمینیں واپس کرنی پڑیں۔ اور دوسرا فکر انہیں یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر ایک رشتہ اخوت میں بندھ گئے تو ان کی آپس میں لڑائیاں پھر کیسے ہوں گی اور ان کا اسلحے کا کاروبار کیسے کرے گا۔ ویسے بھی یہودی جو تھے وہ نسلی عصبیت کا شکار تھے، انہیں یہ بھی تکلیف تھی کہ یہ نبی جو ہے یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں مل کے یہودیوں کے اندر نفرت پیدا کرنا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف بھی نہ لائے تھے جبکہ یہود یہ سارا کچھ سوچ، اور واقعی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کا ظہور تو ہوا، لیکن اس کا تھوڑا سا اندازہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ حضرت صفیہ جو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے چچا اور میرے والد دونوں میرے سے بہت محبت کرتے، جب بھی کہیں گئے ہوتے یا میں ان سے ملتی تو وہ مجھے گود میں اٹھا لیتے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے۔ کہتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے تو میرے والد اور میرے چچا صبح صبح وہاں اور شام کے وقت واپس آئے۔ جب واپس آئے تو ان کا حال جو تھا وہ اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں ان کے پاس لپک کر گئی لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں۔ وہ اتنے پریشان تھے اور اتنے غم اور غصے میں مبتلا تھے کہ انہوں نے میری پرواہ کی۔ میں نے ان کو سنا، وہ باتیں کر رہے تھے۔ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا؟ میرے والد نے کہا ہاں وہی ہیں۔ وہ پھر کہنے لگے تم نے تصدیق کر لی ہے کہ یہ وہی نبی ہے؟ میرے والد نے کہا ہاں وہی۔ پھر میرے چچا نے پوچھا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ تو میرے والد نے کہا واللہ ان کے ساتھ پوری جنگ رہی، پوری مخالفت رہی۔ اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے، ابھی قباء میں ہیں، تو یہ جو ہیں
یز بن اختب جو کہ یہودیوں کے 2 قبیلوں کے سردار تھے اور حضرت صفیہ کے والد تھے، یہ ان کی اور ان کے بھائی کی گفتگو ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہود کا نقطہ نظر کیا تھا۔ ایک اور واقعہ بھی ہمیں اس سلسلے میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا سے مدینہ تشریف لے آئے تو ان کے ایک عالم عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ عبداللہ بن سلام جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی اپنی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک جھوٹے شخص کا چہرہ نہ ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے جن کا جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح جوابات دیے، وہ اسی وقت ایمان لائے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہود جو ہیں یہ بڑی بہتان لگانے والی قوم ہے، ایسا نہ ہو کہ جب انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو تو وہ آپ کے سامنے میرے بارے میں غلط باتیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا۔ یہود آ گئے، ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے اندر عبداللہ بن سلام کیسے آتے ہیں؟ یہود کہنے لگے بہت اچھے، بہت بہترین، یا ایک اور روایت کے مطابق ہمارے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ اسلام لے آئے تو یہود نے کہا کہ اللہ نہ کرے ایسا۔ اتنی دیر میں عبداللہ بن سلام جو تھے، جو اندر کمرے میں چھپے ہوئے تھے، وہ باہر آ گئے، اور باہر آ کے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہود جو تھے چیخنے لگ گئے تم ہمارے بدترین آدمی اور بدترین آدمی کے بیٹے۔ تو یہ تجربات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کے پہلے دن، اور قبا میں آپ جو تجربہ یہودیوں کو ہوا تھا اس کا ذکر میں آپ سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سے کر چکے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ رکھا ہوگا، ان کا کیا طریقہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ پہلے دن سے دشمنی کے ارادے پکے کیے۔ تیسرے دشمن مسلمانوں کے وہ منافق تھے جو کہ مدینے کے اندر تھے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوس اور خزرج جو تھے یہ دونوں قبائل آپس میں ہر دفعہ لڑتے رہتے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ یہ دونوں ایک سردار عبداللہ بن ابی پر متفق ہیں 110 سال کی لڑائی کے بعد۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور فطری طور پر مدینے کے رہنما بن گئے، کیونکہ مدینے کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی۔ لہٰذا عبداللہ بن ابی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد اور بغض تھا۔ یہ حسد اور بغض ظاہر ہوتا رہتا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد جب عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ میں مسلمانوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے میدان میں تو شکست نہیں دے سکتا، تو اس نے کیا کیا کہ دھوکے کا میدان جنگ بدر کے اگلے دن ہی آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اوس اور خزرج کی بہت بڑی تعداد اس کی حامی تھی، اس کے علاوہ اور بھی مدینے کے مشرکین جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے، تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی قوت تھی جو کہ مسلمانوں کی مخالف تھی مدینے کے اندر۔ مدینے کے اندر چوتھے جو مسلمانوں کے مخالف تھے وہ مدینے کے آس پاس کے علاقے کے وہ قبائل جو کہ مسلمان نہ ہوئے، اور ظاہر ہے ابھی سارے قبائل جو تھے وہ مشرک ہی تھے۔ تو یہ 4 دشمن تھے مسلمانوں کے مدینے کے اندر۔ مکے میں تو صرف مشرکین مکہ دشمن تھے، لیکن یہاں آ کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکھی لڑائی جو تھی وہ لڑ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، تشریف لائے، تو آپ نے وہاں پہ نئی اسلامی سوسائٹی جو تھی وہ قائم۔ اب یہ جو نئی اسلامی سوسائٹی ہے یہ کن اصولوں پر قائم کی گئی؟ یہ وہی اصول تھے جو ہمارے دین کے بنیادی اصول تھے۔ عبداللہ بن سلام ہی کا کہنا ہے، انہیں کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی دن جا کے ملا اور میں نے دیکھا آپ کا چہرہ مبارک ایک جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں تھا۔ آپ فرما رہے تھے افشوا السلام واتموا الطعام،
بسل الارحام بسلو باللیل والناس نیام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں صلہ رحمی کرو، لوگوں کھانے کھلاؤ، راتوں کو تہجد پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہیں، تم اللہ کی جنت میں بڑی آسانی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو پیغام دیتے تھے وہ کیا تھا؟ امن و آشتی کا، صلح اور صفائی کا، ایمان و دیانت کا، صلہ رحمی کا، پڑوسیوں سے محبت کرنے کا۔ آپ فرماتے تھے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو مکارم اخلاق سکھاتے، انہیں فرماتے آپس میں حسد نہ کرو، اپنی زبانوں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھو، جو ہے کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو۔ تو یہ جو تمام آپ کے ارشادات تھے انہی پر ہی اب جو نئی اسلامی سوسائٹی جو تھی وہ بن گئی۔ آپ کا فرمان تھا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو یہ نئی اسلامی سوسائٹی جو تھی عقیدہ توحید پر بن رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں جاہلی عصبیتیں ختم کر دی گئی تھیں، مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر بھائی بھائی قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں وہ جو جاہلیت کے تعصب تھے اور جاہلیت کی جو لڑائیاں تھیں اور حسد اور بغض تھے ان کا بھی خاتمہ کیا گیا تھا، اور ایک نئی اسلامی سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور وہ بنیاد اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اور اسلام کے جو بنیادی جو اخلاقیات ہیں ان پر اس سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد آپ چونکہ مدینہ کے حکمران تھے، ایک سربراہ کی حیثیت رکھتے تھے، آپ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک میثاق لکھوایا۔ اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس میثاق مدینہ کی بہت سی دفعات، جیسا کہ ایک حکمران اپنے لیے کوئی آئین یا منشور طے کرتا ہے، اس کی جو اہم جو تھیں دفعات وہ یہ تھیں کہ یہ جو اسلامی معاشرہ ہے یہ انہی اصولوں پر قائم ہوگا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کی جو اہم دفعات میں جیسا کہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ تھیں کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کہ کوئی مشرکین مکہ کی مدد نہیں کرے گا، کوئی اسے پناہ نہیں دے گا، کوئی کسی کو اگر قتل کرے گا اور اس کا ثبوت بھی مل گیا تو اسے قصاص دینا ہوگا۔ دیتوں کا جو پہلے نظام چل رہا تھا وہ چلتا رہے گا۔ تو اگر مدینے کے رہنے والوں میں باشندوں میں کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ مراد یہ تھا کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی روشنی میں، اللہ کے احکامات کی روشنی میں اس کا فیصلہ فرمائے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ایک معاہدہ لکھوایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک معاہدہ یہود کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں یہود مدینے کی سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ تھے، تو ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی بھی بہت سی دفعات تھیں جن میں سے اہم میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یہود اور مسلمان مل کے اس ریاست کا دفاع کریں گے۔ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو یہود بھی اس میں اپنے مال اور جان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان یہودیوں کو بھی پابند کیا گیا کہ کوئی مشرکین مکہ کی نہ مدد کرے گا اور نہ ان کو پناہ دے گا۔ اور ان کا بھی معاہدے کا اہم حصہ یہی تھا کہ اگر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو پھر اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے احکامات کی روشنی میں کریں گے۔ تو یہ آپ نے ایک تو میثاق مدینہ لکھوایا اور ایک آپ نے یہود سے معاہدہ کیا۔
اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی فوجی معاملات ان کو بھی اب دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قریش مکے میں جب مسلمان تھے تو انہوں نے کون سا ظلم تھا جو مسلمانوں پر نہ توڑا تھا۔ مسلمان تب بھی ہجرت حبشہ پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن جب ہجرت حبشہ مسلمان کر چکے تو کفار نے اپنے نمائندے وہاں بھیجے تھے تاکہ ان کو واپس لائیں۔ اب تو حالات اس سے بھی زیادہ بڑھ چکے تھے، سارے مسلمان ان کے گھر سے نکل چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ کے جا چکے تھے، اور نہ صرف بچ کے جا چکے تھے بلکہ مدینہ میں اپنی حکومت ان کی قائم ہو گئی تھی۔ کفار کو کیسے چین آتا؟ کفار نے اب کیا کیا کہ عبداللہ بن ابی کو ایک خط لکھا، اور خط سے یہ لکھا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دے رکھی ہے، اس کی حمایت سے باز آ جاؤ، اس کو اپنے یہاں سے نکال دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیں گے۔ اب جب عبداللہ بن ابی کو یہ دھمکی ملی تو عبداللہ بن ابی پر اس دھمکی کا واقعی اثر، عبداللہ بن ابی نے کیا کیا کہ اس نے لڑائی کے لیے بھی تیاری شروع کر دی کہ مسلمانوں سے جنگ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے جب یہ حالات دیکھے تو انہوں نے عبداللہ بن ابی سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جتنا قریش تمہیں نقصان پہنچائیں گے اس سے زیادہ نقصان تو تم اپنے آپ کو پہنچا لو گے۔ تم مسلمانوں سے لڑائی کرو گے، مسلمانوں کے اندر سارے تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، تو قریش نے جو تمہیں نقصان پہنچانا ہے تو تم تو اپنے آپ کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا لو۔ خیر جی، ہوا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی، لوگ بکھر گئے۔ وہ جو مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے لوگ جو ہیں وہ بکھر گئے، لیکن ابھی بھی معاملہ ختم نہیں ہوا۔ ہوا یہ کہ سعد بن معاذ جو تھے یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ امیہ بن خلف کے ساتھ ان کی دوستی تھی، امیہ بن خلف کے ساتھ یہ طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا۔ ابو جہل نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دے رکھی ہے اور تم یہاں اتنے اطمینان کے ساتھ طواف کر رہے ہو، اللہ کی قسم اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو تم بچ کے نہ جا سکتے۔ ایک سردار کو آپ اس طرح کی دھمکی دیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا آگے سے ریئیکشن کیا ہوگا۔ کہیں ابو جہل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو تم یہاں سے بچ کے نہ جاتے۔ سعد بن معاذ نے کہا دیکھو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت بات کہتا ہوں، میں تمہارے تجارتی قافلے کے راستے سے تمہیں روک دوں گا۔ اصل بات یہ تھی مکے کے لوگ تاجر پیشہ تھے اور یہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، اور شام کا جو تجارتی راستہ تھا وہ مدینے کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا۔ تو سعد بن معاذ نے ابو جہل کو دھمکی دی کہ ہم تمہارا جو ہے تجارتی قافلے کا جو راستہ ہے ہم وہ روک دیں۔ خیر جی، یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مدینہ کی جو تھی حفاظت کا فکر بھی تھا۔ آپ کو ڈر تھا کہ کسی وقت اچانک کفار مکہ جو ہیں وہ حملہ نہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذات کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دیں، جیسے کہ مکے میں آپ کے قتل کے منصوبے بنتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو سوتے تو آپ اپنے پہرے کا انتظام کرتے، صحابہ بھی آپ کی حفاظت کرتے کہ کہیں آپ کو اچانک قتل نہ کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ آیت اتار دی جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ جب یہ آیت اتر آئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کا انتظام کرنا چھوڑ دیا، لیکن ابتدا کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پہرے کے بغیر نہ سوتے، بلکہ صحابہ بھی جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو ہر وقت غیر محفوظ رکھتے۔ کس وقت کفار قریش کی طرف سے کوئی شرارت ہو جائے تو صحابہ بھی ہتھیاروں کے ساتھ ہی رات گزارتے اور ہتھیاروں کے ساتھ ہی صبح کرتے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور کیا کہ آپ نے جاتے ہی جو مدینہ کا جو تھا محل وقوع، مدینہ کے چاروں طرف آپ نے گشت کا انتظام کروایا، پیٹرولنگ کا انتظام کرایا،
ایسا نہ ہو کہ کفار اچانک جنگ کرے۔ اچھا جی، ایک بات ہماری رہ گئی کہ مدینہ پہنچتے وقت آپ کے یہ جو سیاسی حالات تھے، ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی کچھ اور کام کیے جن کا ذکر ہم پہلے کر لیتے ہیں اور جنگی حالات کا ذکر پھر بعد میں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد نبوی تعمیر کرا۔ یہ مسجد نبوی جو ہے یہ اسی جگہ پر تعمیر کی گئی جس جگہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ بنو نجار کا علاقہ تھا اور یہ خالی جگہ جو تھی یہ سہل اور سہیل دو بچوں کی ملکیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور ان سے جو تھی یہ جگہ خریدنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہم آپ کو توفتاً دیں، ہم اس کا اجر اللہ سے لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ قیمتاً لی۔ اس کی قیمت 10 دینار تھی اور اس کی قیمت جو تھی یہ حضرت ابو بکر نے ادا کی۔ اس جگہ پہ کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کچھ کھجوروں کے اور غرقت کے درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو کھڑوا دیا، جگہ برابر کر کے جو ویرانہ تھا اس جگہ کو بھی صحیح کروایا، کھجوروں کے اور غرقت کے درخت کاٹ دیے گئے اور کھجوروں کے جو درخت تھے ان کو مسجد نبوی کا جو قبلہ رخ جگہ تھی وہاں پہ اس کے تنوں کو لگا دیا گیا اور قبلہ کی جو رخ تھا اس کے دائیں اور بائیں جو جگہ بچ گئی وہاں پتھر لگا دیا۔ مسجد نبوی جو تھی اس کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ساتھ دیا۔ آپ مل کر پتھر اور اینٹیں اٹھاتے اور صحابہ کے ساتھ ساتھ ہی اشعار بھی پڑھتے۔ صحابہ اس میں یہ اشعار پڑھتے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ کوئی زندگی نہیں ہے آخرت کی زندگی کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ تو انصار اور مہاجرین کو بخشتے ہیں۔ صحابہ بہت چاہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام نہ کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شریف آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ پتھر اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کا سینہ مبارک اور آپ کا پیٹ مبارک جو تھا وہ غبار آلود ہوتا تھا اور آپ ان کے ساتھ شامل تھے۔ یہ جو مسجد نبوی تعمیر کی گئی تھی یہ 50 میٹر چوڑی تھی اور 50 میٹر ہی لمبی تھی۔ اس کی بنیاد جو تھی 1.5 میٹر تھی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قبلہ رخ جو تھی کا جو قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت ابھی قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا تو قبلے کی جو سائڈ تھی وہاں پہ درختوں کے تنے لگا دیے گئے اور اس کے بازوؤں میں پتھر لگا دیے گئے۔ باقی جو اس کی دیواریں تھیں وہ پتھروں کی اور اینٹوں کی چنائی گارے کی تھی۔ تو یہ صحابہ نے مل کے اس کو جلد ہی تعمیر کر لیا۔ اس کی جو چھت تھی اس کے اوپر کھجور کے تنوں کی کڑیاں تھیں اور اس کے اوپر کھجور کی شاخیں اور کھجور کے پتے ڈال دیے جاتے تھے۔ جب بارش ہوتی تو وہاں سے بارش ٹپکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گیلی ہو جاتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیچڑ میں سجدہ کرتے، تو جو فرش تھا اس پر ریت بچھا دی گئی، پتھر بچھا دیے گئے۔ آج کل تو آپ مسجد نبوی دیکھتے ہیں اس پہ اتنے شاندار قالین ہیں اور اتنی خوبصورت ہے، لیکن ابتدا میں مسجد نبوی اتنی ہی سادہ، فرش جو تھا وہاں پہ سفید ہی نہیں، ریت اور باریک کنکریاں جو تھیں وہاں بچھا دی گئی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بارش ہوتی تو آپ کے چہرے مبارک پر مٹی بھی لگ جاتی۔ تو اس طرح کر کے یہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ نماز باجماعت شروع ہو گئی۔ صحابہ مسجد میں اکٹھے ہو جاتے، اندازے سے وقت کا تعین کر لیا جاتا اور نماز ادا کر لی جاتی۔ اب ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا نشان مقرر کیا جائے جس سے صحابہ کو وقت کے تعین میں آسانی ہو سکے۔ اس وقت کئی تجویزیں سامنے آئیں۔ ایک تجویز تو یہ تھی کہ گھنٹیاں بجا لی جائیں جس کی آواز سن کر صحابہ مسجد میں آ جایا کریں اور نماز باجماعت ادا کر لی جایا کرے۔ ایک تجویز یہ تھی کہ کوئی بگل بجا دیا جائے
ایک تجویز اور سامنے آئی، آگ جلا دی جائے، لیکن یہ تینوں جو تجاویز تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کرتا، کیونکہ گھنٹیاں بجانا نصارہ کا طریقہ تھا، بگل بجانا یہود کا طریقہ تھا، اور آگ جلانا آتش پرست لوگوں کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بھی تجویز کو پسند نہیں فرمایا، آپ کسی اور ہی حل کی تلاش میں رہے۔ ہوا یہ کہ عبداللہ بن زید ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بتایا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ کلمات مجھے خواب میں سکھائے گئے، اور وہ کلمات اذان کے کلمات تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح ہی سارے کلمات جو تھے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سچا خواب، یہ تمہارا سچا خواب ہے۔ بعد میں حضرت عمر جو تھے ان کو بھی ایسی ہی خواب آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن زید کی خواب سنی تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ حضرت بلال کی آواز بڑی خوبصورت تھی، حضرت بلال اسی وقت کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود ہدایات دی تاکہ وہ اذان کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں۔ اذان میں حضرت بلال جو تھے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تو ایک دفعہ دائیں طرف اپنا سر پھیرتے اور ایک دفعہ بائیں طرف سر پھیرتے، اسی طرح دوسرے کلمات کے ساتھ بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساری اذان دینا سکھائی، اور اب مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اذان ہوتی اور مسلمان جو تھے مسجد میں اکٹھے ہو جاتے اور باجماعت نماز جو تھی ادا کر لی جاتی۔ مسجد نبوی جو تھی یہ صرف مسجد نہیں، یہ مسلمان حکومت کا مرکز تھی۔ اس مسجد میں سب سے پہلی بات نماز باجماعت ہوتی تھی، مسلمان اکٹھے ہو جاتے اور یہاں پہ ظاہری تعصبات کا خاتمہ ہوتا۔ یہ باجماعت نماز انہیں مساوات سکھاتا۔ یہ تو پہلا فائدہ تھا جو کہ مسجد نبوی سے لیا جا رہا تھا، یا جو پہلا مقصد تھا جو کہ مسجد نبوی کے قیام سے پورا کیا جا رہا تھا۔ مسجد نبوی جو تھی یہ مسلمان ریاست کا مرکز تھی جہاں سے اس نئی حکومت کا انتظام چلایا جاتا۔ یہ حکومت کا سیکریٹریٹ تھی، یہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ تھی جہاں پہ مجلس شورا اور انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے۔ یہیں سے جہاد کو کنٹرول کیا جاتا، یہاں سے مختلف ٹیمیں کبھی دین کی دعوت کے لیے اور کبھی جہاد کے لیے بھیجی جاتی۔ اسی مسجد نبوی میں جنگی کھیل بھی کھیلے جاتے اور جس سے جہاد کی روح جو تھی وہ مسلمانوں میں پھونکی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہی مسجد جو تھی یہ دارالقیامہ بھی تھی، یہ دارالضیافہ بھی تھی۔ نجران کا جب وفد آیا جس کی تعداد جو تھی 60 سے زیادہ تھی، ان کو اسی مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ مسجد جو تھی یہ تعلیم کا مرکز تھی، یہیں پہ صفا پہلی اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی جس میں طلبہ رہائش پذیر بھی تھے اور ان کی خوراک اور ان کی رہائش کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ہوتا تھا۔ یہ سپریم کورٹ بھی تھی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جھگڑوں کے فیصلے کرتے تھے، یہاں علاج بھی ہوتا تھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کا خیمہ لگوایا تھا جن کا آپ اپنے نگرانی میں علاج کرتے تھے۔ یہی مسجد بہت سے کاموں کے لیے استعمال ہوتی، جن کے پاس رہائش نہ ہوتی تو وہ مسجد نبوی میں ہی ٹھہرتے۔ یہ میں نے ساری تفصیل آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ مسجد نبوی جو تھی وہ صرف نمازی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ مسجد نبوی پوری ریاست کا انتظام یہیں سے چلایا جا رہا تھا۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا، یہ حکومت کا سیکریٹریٹ تھا، یہ سپریم کورٹ تھی، یہ جہاد کا مرکز تھا، یہاں اسلامی یونیورسٹی قائم تھی، یہ دارالضیافہ تھا، یہ ہاسپٹل تھا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج ہم نے مسجد کا کردار بڑا محدود کر دیا ہے، تو مسجد نبوی جو تھی وہ پوری اسلامی ریاست کا مرکز تھی۔ تو یہ سب سے پہلے قائم کی گئی اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں بیٹھتے، صبح فجر کی نماز سے لے کے فجر کی نماز جہاں پہ ادا کرتے، اس کے بعد آپ اپنے گھر جاتے، کوئی ناشتہ واشتہ کرتے
اور پھر مسجد میں بیٹھ جاتے، ظہر تک یہیں بیٹھ کر حکومت کے سارے کام انجام پاتے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ ہی اپنے ازواج کے لیے حجرے بھی وہاں پہ بنوائے۔ حضرت سودا کے لیے حجرہ بنوایا گیا، حضرت عائشہ کے لیے حجرہ بنوایا گیا۔ جب یہ حجرے جو تھے تعمیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر سے مسجد نبوی کے ساتھ ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ اتنی دیر میں آپ کے خاندان کو بھی مکہ سے مدینہ لایا جا چکا تھا، تو آپ ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ اب یہ جو مسجد نبوی کی جو جگہ ہے، حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے وہ تو آج بھی موجود ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، آپ کی قبر جہاں پر ہے، تو اس کی جگہ کی تو تعظیم جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اب جو مسجد نبوی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ عین اس کا دروازہ اس جگہ پہ رکھا گیا جو کہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور یہ جگہ آج باب جبریل کہتا ہے۔ تو باب جبریل کے سامنے جب آپ گزرا کریں تو آپ سمجھ لیا کریں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سب سے پہلے مدینہ میں اس جگہ پر پڑے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اور حضرت عائشہ کا حجرہ تو آج بھی موجود ہے۔ اگلا جو کام آپ نے کیا وہ یہ تھا، مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کے معاشی حالات وہ بڑے نازک تھے، کیونکہ جو مہاجر تھے وہ نقد جان لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھ لیجیے، آپ کیا لے کر مدینہ، اسی طرح دوسرے مہاجرین بھی تھے، تو ان کے جو مسائل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حل کرنا تھا۔ ان کے حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا، اور اس انصاری کو پابند کیا کہ وہ اپنے مہاجر بھائی کے مسئلوں کو حل کرے، خواہ وہ ان کے رہائش کے مسائل ہوں، خواہ وہ ان کے معاش کے مسائل ہوں، یا دوسرے مسائل ہوں۔ اور یہ اخوت کا رشتہ جو تھا اسی کو مواخات کہتے ہیں۔ یہ مواخات جو ہے حضرت انس کے گھر میں ہوئی، اس کی 3 سٹنگس میں ہوئی، 90 لوگوں کے درمیان ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے جو مسائل تھے وہ کافی حد تک حل ہو گئے۔ انصار نے مہاجرین کے لیے اپنا دل، اپنے مال، اپنے باغات، اپنے گھر سب کچھ کھو، اور انہوں نے مہاجرین کو پیشکش کی کہ آپ ہمارے مال میں حصہ دار بن جائیں، آپ ہمارے گھروں میں حصے دار بن جائیں، آپ ہمارے جو ہیں باغات میں حصے دار بن جائیں، ہم ہر طرح آپ پر مال خرچ کر کے ہم خوش ہوں۔ لیکن مکے کے جو لوگ تھے یہ بھی تاجر لوگ تھے، یہ لوگ ایک رئیس قوم کے افراد تھے، ایک سردار قوم کے افراد تھے، انہوں نے بھی اس طرح خیرات میں کچھ لینا قبول نہیں کیا۔ طے یہ ہوا کہ انصار اپنے باغات جو ہیں وہ مسلمانوں کو تقسیم نہ کریں، بلکہ مہاجر جو ہیں وہ ان کے باغات میں کام کریں گے اور پھل میں دونوں شریک ہو جائیں۔ بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ انصار نے اپنا گھر بھی لینے کی پیشکش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ مہاجرین اپنے گھر ایسی جگہوں پہ بنائیں گے جو کہ کسی کی ملکیت نہ تھی، یا وہ انصار کے ساتھ ان کے گھروں میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایسی جگہوں پہ اپنے گھر علیحدہ بنائیں گے جہاں انصار نے انہیں جگہ کی پیشکش کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، کچھ مہاجرین جنہوں نے انصار سے کچھ اس طرح کے مدد لے لی تھی، انہوں نے بھی غزوہ خیبر کے بعد جو ہی ان کے پاس تھوڑا سا مال آیا تو انہوں نے وہ تمام ان کی جو جگہیں تھیں اور جو ان کے کھجوروں کے باغات تھے یا کھجوروں کے جو درخت تھے وہ ان کو غزوہ خیبر کے بعد واپس کر دیے۔ اب انصار نے جس حد تک اپنا دل کھلا کیا اس کی میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ سعد بن ربیع جو ہے، ان کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا گیا تھا۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا
کہ یہ دیکھو یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری 2 بیویاں ہیں، تم جو چیز چاہو ان میں سے لے لو، یہاں تک کہ میری بیویوں میں سے بھی تمہیں جو پسند ہے مجھے بتا دو، میں اسے تمہاری خاطر چھوڑ دیتا ہوں، وہ طلاق کے بعد اس کی عدت گزرے گی تو تم اس سے شادی کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں تمہیں برکت دے، مجھے صرف اتنا کرو مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ انہوں نے ان کو بازار کا راستہ بتا دیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کا جو تھا کاروبار سیٹ ہو چکا تھا اور ان کے کپڑوں پر زردی دیکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ زردی کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی برابر سونا مہر میں دے کر اس سے نکاح کر دیا۔ گٹھلی برابر سونے سے مراد تھی تقریباً 1.25 تولہ۔ اتنا سونا دے کر، اتنا مہر دے کر میں نے نکاح کر لیا ہے۔ مراد کیا تھی کہ ان کے اتنے حالات بہتر ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنی شادی کے لیے یہ مہر کی رقم بھی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حکم دیا تھا کہ تم ولیمہ بھی کر لو اگرچہ ایک بکری ہی کر لو۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ صحابہ نے کس کھلے دل کے ساتھ مہاجرین کی مدد کی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور انصار کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تو یہ رشتہ مواخات کے ساتھ مسلمانوں کے کچھ مالی مسائل جو تھے یہ حل ہو گئے۔ یہ رشتہ مواخات جو تھا یہ صرف زبانی بھائی چارہ نہیں تھا، یہ ان دونوں کے تعاون کا معاہدہ تھا، بلکہ ان کو ابتدا میں تو ایک دوسرے کا وارث بھی قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب قرآن مجید میں یہ آیت اتر ہے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، تو تب یہ وراثت کے احکامات جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اللہ نے طے کر دیا کہ میت کے وارث صرف اس کے رحم کے رشتہ دار ہی ہوں گے، تو تب یہ جو مواخات کے ذریعے وراثت کا اصول قائم کیا گیا تھا یہ ختم کر دیا گیا، لیکن وہ جو باہمی تعاون اور باہمی مودت اور باہمی رحمت کا جو معاہدہ تھا وہ باقی تھا۔ تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے مدینے کے جو معاشی معاملات تھے ان کو حل کیا۔ اب جی آتے ہیں پھر جنگی حالات۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کفار قریش نے عبداللہ بن ابی کو جنگ کی دھمکی دی تھی، سعد بن معاذ کو ابو جہل نے جنگ کی دھمکی دی تھی، قتل کی دھمکی دی تھی۔ تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا فوجی پہرا شروع کر دیا۔ آپ نے ان جو شاہراہیں تھے جن سے یہ تجارتی قافلے گزرتے تھے ان پر بھی پیٹرولنگ شروع کروا دی۔ آپ ان کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے آپ نے ان کی نگرانی شروع کروا دی، اور ادھر سے ان حالت میں قتال کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اجازت سورہ حج میں موجود ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جہاد کی جن پر ظلم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر۔ پہلے تو یہ اجازت ہی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم بھی دے دیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو ابتدا میں تو صرف اجازت ہی دی گئی کہ اب تم کفار کے ظلم کا جواب برابر کے لیول پہ دے سکتے۔ اب ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کفار کے جو تجارتی قافلے تھے ان کے نگرانی شروع کی، ان کا جو راستہ تھا اس راستے پر پیٹرولنگ شروع کرتی تاکہ کفار کو احساس ہو کہ اب مسلمان کمزور نہیں ہے، اب وہ مسلمانوں کو ستانے سے باز آ جائے۔ بہرحال جی اب مسلح کشمکش کا آغاز ہو۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ غزوہ بدر شاید پہلی جنگ ہے کفار اور مسلمانوں کے درمیان، حالانکہ غزوہ بدر سے پہلے 8 فوجی مہمات جو تھیں یہ ہو چکی، جن میں سے
4 مہمات جو تھیں وہ تو سریہ تھی اور 4 مہمات جو تھیں وہ غزوہ تھی۔ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ سریہ کس کو کہتے ہیں اور غزوہ کس کو کہتے ہیں۔ غزوہ اس جنگی مہم کو کہتے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی ذات مبارک کے ساتھ شامل ہیں، اور سریہ وہ فوجی مہم ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے۔ تو یہ 8 فوجی مہمات جو ہیں یہ غزوہ بدر سے پہلے ہو چکے تھے۔ میں تھوڑا سا ان کا جو تعارف آپ کو کراؤں گی صرف اس لیے کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ حالات کیسے چل رہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا سریہ آپ نے بھیجا ہے وہ سریہ سیف البحر کا، یہ رمضان 1 میں ہوا تھا، 1 ہجری میں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اس مہم کا امیر بنایا، ان کو سفید رنگ کا جھنڈا خود بند کر دیا تھا، اور یہ اسلام کا جو ہے یہ پہلا جھنڈا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا آغاز رمضان 1 ہجری میں ہوا تھا۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 12 ربیع الاول 1 ہجری میں پہنچے تھے۔ رمضان 1 ہجری میں یہ پہلی فوجی مہم جو ہے یہ شروع ہوئی ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 30 صحابہ جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت حمزہ کو اس کا امیر بنایا گیا تھا۔ یہ قافلہ قریش کے تجارتی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس تجارتی قافلے کا امیر ابو جہل تھا۔ اس میں 200 آدمی تھے ابو جہل کے قافلے کا، اور امیر حمزہ کے قافلے کا آپس میں سامنا ہوا، لیکن کچھ لوگ درمیان میں پڑ گئے، بیچ بچاؤ ہو گیا اور یہ لوگ واپس آ گئے بغیر کسی خون ریزی اور بغیر کسی لڑائی۔ دوسری جو آپ نے فوجی مہم بھیجی ہے وہ سریہ رابغہ ہے، یہ شوال 1 ہجری میں ہوا، یعنی اگلے ہی مہینے۔ اس میں بھی آپ نے 60 صحابہ کو بھیجا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا جو کہ 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ یہ آپس میں ان کا آمنا سامنا ہوا، تیر اندازی بھی ہوئی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اگلا جو سریہ ہے وہ سریہ خرار ہے۔ 20 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں بھیجا۔ یہ لوگ بھی ایک تجارتی قافلے کی نگرانی کے لیے گئے تھے، اس کا پتہ لگانے کے لیے گئے تھے۔ آپ نے انہیں ہدایات دی تھیں کہ تم نے خرار کے علاقے سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ لوگ 5ویں دن خرار پہنچے، جبکہ قافلہ جو تھا ان سے 5 دن پہلے ہی خرار سے روانہ ہو چکا تھا، لہٰذا جو ہے تصادم کا سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ جو تینوں سریے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے، پہلا رمضان 1 ہجری میں ہوا، دوسرا شوال 1 ہجری میں ہوا، اور سریہ خرار جو ہے ذیقعد 1 ہجری، اور یہ تمام قریش کے تجارتی قافلوں کا پتہ لگانے کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ایک میں تو تیر اندازی بھی ہوئی، لیکن باقی 2 میں بیچ بچاؤ ہو گیا۔ اگلا آپ دیکھیے کہ اب غزوات کا معاملہ آتا ہے۔ سب سے پہلا غزوہ جو ہے یہ غزوہ ابواہ یا ودان۔ ابواہ اور ودان جو ہیں یہ دونوں علاقے کی نام ہیں جو کہ قریب قریب ہیں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود گئے، اور اس کا مقصد بھی قریش کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا، تاکہ قریش کو پتہ چل جائے اب تم آزاد نہیں ہو، اب مسلمان تمہارے ساتھ برابر کا معاملہ کرنے کے لیے تیار۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے، لیکن یہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہوا، آپس میں ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں غزوہ بوات پر گئے۔ یہاں پر بھی قریش کا قافلہ تھا جس میں 100 آدمی تھے، اس میں 2500 اونٹ تھے، اور یہ ان کا بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا۔ امیہ بن خلف کفار کا جو سردار تھا
وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ روکنا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ یہ بھی قافلہ نکل گیا. غزوہ بواد کے بعد ربیع الاول 2 میں ہی غزوہ صفوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری ایک کافر سردار نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کے ساتھ اس کے تعاقب میں گئے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے لشکر سے زیادہ تیز ثابت ہوئے. وہ جب مسلمان ان کے تعاقب میں پہنچے تو وہ بھاگ چکے تھے. اس کے علاوہ جمادی الاخر 2 میں ذی العشیرہ کے مقام پر قریش کا ایک قافلہ جا رہا تھا جس کا امیر ابو سفیان تھا. اس میں کفار کا خاصا زیادہ مال تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود 150 یا 200 مہاجرین کے ساتھ خود نکلے، ان کا راستہ روک رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی العشیرہ کے مقام پر پہنچنے سے قبل قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا. یہ وہی قافلہ تھا جب یہ شام سے واپسی پر آیا. یہ اس وقت مکہ سے شام سے آ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ روکنے کے لیے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے. اب اس وقت تو یہ نکل گیا، لیکن جب یہی قافلہ شام سے واپس مکہ جا رہا تھا تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے. یہ قافلہ تو بچ گیا لیکن غزوہ بدر جو تھا وہ وقوع پذیر ہو گیا. یہ وہی قافلہ تھا جس کی واپسی پر غزوہ بدر جو ہے وہ واقع ہوا ہے. بہرحال یہ تو وہ غزوات ہیں جن میں آمنا سامنا یا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ 4 غزوات ہیں جو کہ غزوہ بدر سے پہلے ہو چکے تھے. سریات ابھی تک 3 کا ذکر آپ نے پڑھا ہے. ایک آخری سریہ جو ہے اس کو سریہ نخلہ کہتے ہیں، اور یہی سریہ نخلہ جو ہے یہ ہی غزوہ بدر کی جو اصل اور فوری وجہ بنا تھا. باقی اور وجوہات بھی تھیں لیکن فوری وجہ یہی سریہ نخلہ ہی بنا تھا. تو سریہ نخلہ جو ہے یہ رجب 2 ہجری میں ہوا. نخلہ کا علاقہ جو ہے یہ مکہ کے قریب ہے، مدینہ سے خاصا دور اور مکہ کے قریب تھا. اس میں 12 صحابی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جاحش کو اس کا امیر بنایا اور انہیں ایک تحریر دی اور انہیں کہا کہ جب تم 2 دن کا سفر کر لو گے نخلہ کی جانب تو تب میری یہ تحریر کھول کر پڑھنا. جب انہوں نے 2 دن کے بعد تحریر کھول کر پڑھی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ کے علاقے میں اترو، یہاں پہ ایک قریش کا قافلہ ہوگا، تم اس کے بارے میں مجھے رپورٹ کرو. اب ہوا یہ کہ ان کو قریش کا قافلہ مل گیا. یہ رجب کا آخری دن تھا. یہ جو 12 لوگ تھے مسلمان صحابہ جو تھے انہوں نے سوچا اگر ہم نے ان کو جانے دیا تو یہ حدود حرم میں چلے جائیں گے اور ساتھ ہی حرام مہینہ جو ہے رجب وہ شروع ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان پر آج ہی حملہ کر دیا. یہ جمادی الاخر کا آخری دن تھا اور رجب آپ کو پتہ ہے حرمت کا مہینہ ہے، تو لہٰذا یہی فیصلہ ہوا کہ ان پر حملہ کر دیا. ان پر حملہ ہوا اور حملہ کرنے میں ان کا ایک بندہ جو تھا عمر بن حضرمی اس کا نام ہے وہ مارا گیا اور ان کے کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے اور جو تجارتی ان کا قافلہ تھا جو وہ مال تجارت اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر اور قبضہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا کیونکہ آپ نے ان کو لڑائی کرنے کی اجازت نہیں دی. آپ نے صرف ان کو یہ کہا تھا کہ تم اس کے حالات کا جائزہ لے کے مجھے رپورٹ کرو. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مقتول کی دیت ادا کر دی. ان کے 2 قیدی تھے انہیں واپس کر دیا اور جو مال غنیمت اس قافلے نے لوٹا تھا اپنی طرف سے تو وہ بھی کفار کو واپس کر. اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی بات نہ کی تھی بلکہ صلح اور امن کی بات کی تھی. لیکن ہوا کیا
اسی قافلے کے لڑائی کے موقع پر کفار نے بڑا سخت پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ویسے تو مسلمان بڑے امن پسند بنتے ہیں لیکن حرمت والے مہینے میں لڑائی کرتے ہیں، یہ حرمت والے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اس وقت پھر قرآن مجید میں یہ آیت اتری، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے۔ یہ لوگ تیرے سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے پھر انہیں جواب دیا کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کفار جو ہیں یہ مسلمانوں پر اعتراض کرنے کی بجائے ذرا اپنے گریبان میں تو منہ ڈال کے دیکھیں، یہ نہ صرف بیت اللہ کی حرمت کا پاس نہیں کرتے بلکہ بیت اللہ کے اندر جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، بیت اللہ میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے روکتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں پہ داخل ہو جائے تو اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، تو تم اپنے گریبانوں میں تو منہ ڈال کے دیکھو، مسلمانوں کو تو تانا دیتے ہو کہ تم حرمت والے مہینے میں لڑائی کرتے ہو، اور اپنا تمہارا حال کیا ہے کہ تم بیت اللہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو یہ اس وقت انہوں نے بڑا سخت پروپیگنڈا کیا۔ اصل بات یہ تھی کہ کفار کو غصہ اس بات کا تھا کہ انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ہماری تجارت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، مسلمان ہر قافلے کا پیچھا کرتے ہیں، اب ہمارے راستے غیر محفوظ ہو گئے، اور یہ خاص طور پر سریہ نخلہ سے انہیں یہ پیغام ملا خواہ انڈائریکٹ تھی کہ مسلمان جب چاہیں مکے کے حدود میں آ کر مدینے سے اتنی دور، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے، تو کفار مکہ کو پیغام یہ ملا کہ مسلمان جب چاہیں تمہارے گھر میں آ کے تمہارے بندے قتل کر سکتے ہیں، تمہیں قیدی بنا سکتے ہیں، تمہارا مال تجارت چھین کے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس حقیقت نے ان کے اندر انتقام کی آگ بڑھائی کہ ہم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں، مسلمان جو ہیں وہ اب اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی آ کے ہمیں مار سکتے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سریہ نخلہ جو تھا یہ اصل وجہ بنی غزوہ بدر۔ باقی ہم جب غزوہ بدر پڑھیں گے تو ہم اس کے سلسلے میں بھی کچھ اور وجوہات بھی دیکھیں گے، لیکن یہ جو سریہ نخلہ تھا یہ ایک بہت فوری وجہ تھی غزوہ بدر کی۔ اب یہ جو میں نے آپ کو حالات بتائے ہیں ان کے اب نقشہ آپ کے سامنے ہے، نقشے کو بھی دیکھیں۔ یہ کچھ جگہیں مدینے کے آس پاس ہیں، اور خاص طور پہ نخلہ جو ہے کہ تو مکے کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری مہمات جو تھیں جن میں سے 4 سریات تھیں اور 4 غزوات تھیں، یہ غزوہ بدر سے پہلے ہو چکے تھے۔ اب ان حالات میں ہر کوئی اندازہ یہ لگا سکتا تھا کہ مسلمانوں اور کفار میں جنگ قریب، مدینہ جو ہے وہ ہر وقت اس کے گرد پیرا ہے، مسلمان جو ہیں وہ ہتھیاروں کے ساتھ رات کرتے ہیں اور ہتھیاروں کے ساتھ صبح کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، ہر دم یہ جو نئی حکومت تھی اور نئی مملکت تھی اس کو یہ اپنی حفاظت کا فکر کرتا۔ اب ان حالات میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورہ حج میں جنگ کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی اور حکم دے دیا کہ تم مشرکوں سے لڑائی کرو، لیکن زیادتی میں لڑائی کی فرضیت کی آیات بھی ہے، اور انہی دنوں سورہ محمد کا نزول۔ اب سورہ محمد جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے ابتدائی ہدایات دی، اور وہ جنگ کی ابتدائی ہدایات کیا تھیں؟ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ جب تم دشمن سے میدان جنگ میں ملاقات کرو، جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو تو ان کو اچھی طرح کچل ڈالو، اچھی طرح جب خونریزی کر لو، ان کو قتل کرنے کے بعد پھر ان کو قیدی بنا لو، قیدی بنانے کے بعد تم چاہو تو ان کو احسان کر کے رہا کر سکتے ہو، اور چاہو تو تم ان کا فدیہ بھی لے سکتے ہو۔ تو یہاں تک آیات جو تھیں
یہ نازل ہو چکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے ہدایات دے دی تھیں، مسلمان اس مارکے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر سے کفار کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ کے حالات تیار تھے اور اب وہ وقت تھا کہ کسی بھی وقت جنگ کا نکارہ بج جاتا۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم غزوہ بدر کے تفصیلی حالات جو ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔